السلام علیکم، میرا نام چاندنی ہے۔ میں آج آپ سب کو ہاسٹل کی سیڈ سٹوری سنانے جا رہی ہوں۔ میری ایک دوست ہے ہادیہ، جو ہاسٹل میں رہتی ہے۔ تو وہ اس نے بی ایس کے لیے اسٹڈی جاری کی ہوئی تھی، وہ بی ایس کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تو اس کا ایک سینئر ہے، اس سے محبت ہو گئی۔ تو کافی ریلیشن ان کا کافی ٹائم سے چلتا رہا، 2-3 سال سے۔ 2-3 سال کا عرصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو لڑکا ٹائم پاس کر رہا تھا، ان کا بریک اپ ہو گیا۔ تو وہ ایک ریلیشن سے دوسرے ریلیشن میں بنتی گئی کہ شاید مجھے کوئی اچھا رشتہ مل جائے، میرا لائف پارٹنر اچھا ہو۔ وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پیسہ سب فریب ہے، دنیا کا دھوکہ ہے۔ تو ہمیں ان کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ تو برے کا برا جو کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ ایک دن بیٹھے ہوئے اسنیپ چیٹ پہ اپنے فرینڈس کو میسج کر رہی تھی، تو اچانک ایک ان نون نمبر سے اسے میسج آیا۔ تو وہ اس کے کہنے پہ چلے گئی۔ تو ہم بھی روم میں ہی رہتے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ پہلی بار اس کی بات ہوئی اور وہ چلے گئی۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیسا ہوگا، جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلے گئی، اور جب وہ واپس آتی ہے نا کچھ دنوں بعد، اس کی کنڈیشن بہت بری ہوتی ہے۔ ایسے جیسے اس کی سانسیں دھیمی دھیمی چل رہی ہوں، اور خوف زدہ ہو کہ گھر والوں کو وہ کیا جواب دے گی۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہتی بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ میں نے کہا بہت بڑا نقصان؟ ایسا کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تو اس نے ایک بار بتایا کہ میری گولڈ کی رنگ اس لڑکے کے پاس ہے۔ تو میں نے کہا اس کے پاس کیوں ہے؟ کہتی بس غلطی ہو گئی۔ کچھ دن بعد پھر بتاتی ہے میرا ایک نہیں بہت بڑا ہی۔ کہتی ایک چیز نہیں دے کے آئی، میرے گولڈ کے جھمکے بھی اسی کے پاس ہیں۔ اب میں کیا کروں گی چاندنی، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو وہ لڑکا اسے بلیک میل کرتا رہتا ہے، اور وہ پیسے اسے دیتی رہتی ہے۔ اینڈ قریب وہ تھک جاتی ہے، کہتی میں اسے بلاک کرنے لگی ہوں۔ تو اس نے بلاک کیا، اور گھر کے لیے جا رہی ہوتی ہے، اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گی کہ میری چیزیں کہاں ہیں۔ تو وہ ایک ناٹک کرتی ہے، کہتی ہے کہ جب وہ بس میں جاتی ہے تو وہ کہتی ہے گھر والوں کو کال کرتی ہے کہ میرے نا چوری ہو گئی ہے، تو میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے، تو آپ لوگ آ جائیں۔ وہ اتنے تک بس چلے جاتی ہے، تو گھر والے پوچھتے ہیں تو کہتی ہے کہ گولڈ کی چیزیں میری چوری ہو گئی ہیں، اور باقی سامان محفوظ ہے۔ تو خیر اس کے گھر والے اسے یقین کر کے لے جاتے ہیں گھر، اور کہتے ہیں کہ آپ بس محفوظ ہو، اتنا کافی ہے۔ تو اس نے ایک جھوٹ سے جان بچ تو گئی، لیکن اس نے اور بھی بہت سارے جھوٹ بول رکھے تھے، جس کی وجہ سے وہ ایک جھوٹ سے نکلتی دوسرے میں پھنس جاتی تھی۔ تو اپنی لائف کو اتنا مشکل خود بناتے ہیں ہم لوگ، تو ہمیں نہیں بنانا چاہیے۔ ہمیں اللہ پاک کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے جو ہماری عزت نہیں کرتے، جو ہمیں صرف نوچ کھا کر پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہمیں ایسے رشتے ہی نہیں بنانے چاہیے جن سے ہمارے گھر والوں کو شرمندگی ہو، اور ہمیں آخرت میں اللہ پاک کے سامنے شرمندہ فیل ہو، اور ہم اللہ پاک کو کیا جواب دیں گے۔ اس لڑکی کی جو انتہا تھی نا بہت ہی بری تھی، اور اس کے گھر والوں نے اسے اسٹڈی کے لیے کہا نہیں جانا، آپ نے اسٹڈی ختم کروا دی، اور وہ گھر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ کبھی نزاشوں سے ختم ہو گئی۔ اور اس میں زیادہ تر ہم لوگوں کا خود کا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود کو کور کریں۔ ہمیں ایسے لوگوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسی فرینڈس نہیں بنانی چاہیے، اور ماحول کو دیکھ کر ہی رہنا چاہیے۔ ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو پیرنٹس بیچاروں کو کیا پتہ کہ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں۔ اگر ایک لڑکی باہر ہے، اس نے ریلیشن بنایا ہے، تو وہ اوروں کو بتاتی ہے، اور اس کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم بھی بنائیں، پیسہ ہم بھی بٹوریں۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عزت بہت معنی رکھتی ہے، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے آ جاتی ہیں پیسے کے پیچھے۔
ایک اچھی اچھی نیک نیک لڑکیاں بھی غلط راستوں پہ چل پڑتی ہیں ان پیسے کی وجہ سے، اور پیسے کو اتنی امپورٹنس دیتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ انہیں خوف نہیں آتا کہ کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اور وہ جب ایک بار استعمال ہو جاتے ہیں نا، وہ بار بار ہر ایک کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ لائف پارٹنر اچھا مل جائے اور کوئی تانے دینے والا نہ ہو، اس سے پہلے سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم غلط راستہ ہی نہ چوز کریں جس سے ہمیں شرمندگی ہو اور ہمیں اپنے لائف پارٹنر کو جواب دینا پڑے کہ ہم کیسی لڑکی ہیں۔ تو ہمیں اپنی کیئر خود کرنی چاہیے۔ ماحول سے میں کہتی ہوں کہ اب جتنے بھی لوگ ہیں نا، کوئی بھی بیٹی، کوئی بھی بہن، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی محبت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سب دھوکا ہے، کچھ بھی ریئل نہیں ہے اس دنیا میں۔ تو میں کہتی ہوں کہ کم عمر لڑکیوں کو کبھی ہاسٹل نہیں بھیجنا چاہیے، ان کی لائف خراب ہو جاتی ہے، وہ میچور نہیں ہوتی، انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ بھٹک جاتی ہیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی ہاسٹل میں تو نہیں رہنا، میں نہیں سمجھتی کہ ہاسٹل میں کبھی بیٹیوں کو بھیجنا چاہیے، بیٹی یہیں سے خراب ہو جاتی ہیں، اچھی اچھی گھروں کی لڑکیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ پیرنٹس خود دائیں، انہیں بٹھائیں، خود لیں، کوئی بھی لے لیں، اپارٹمنٹ لے لیں، کوئی بھی روم لے لیں، خود رہیں ان کے ساتھ، بچوں کو اتنی آزادی نہ دیں جن سے پھر وہ غلط راستوں پہ چل پڑیں۔ اور ہماری آزادی کی ڈھیل اتنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہاسٹل چھوڑاتے ہیں اور پھر وہ جو مرضی کرتے پھریں، کیونکہ پرائیویٹ ہاسٹل ہیں، کوئی پابندی نہیں ہوتی، جو دل کرتا ہے وہی کرتی رہتی ہیں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو، میں کہتی ہوں اگر پڑھانا ہے نا، اپنی بیٹیوں کو پڑھانا ہے نا، تو انہیں پرائیویٹ پڑھائیں، انہیں کو ایجوکیشن میں نہ پڑھائیں، انہیں کہیں کہ گھر بیٹھ کے اسٹڈی کریں اور ایگزام دیں، یہ بیسٹ ہے۔ اس سے ان کا ایمان بھی محفوظ اور وہ خود بھی محفوظ، ان کی ذات بھی محفوظ، اور ان غلیظ لوگوں